बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन बहुत ही अहम और दिलचस्प खबरें हैं। पहले तो पीआईए की निचकारी, आखिरकार पीआईए बिक गया, पाकिस्तान का एक बड़ा असासा बिक गया और इस पर खुशियां मनाई जा रही हैं कि जी कमाल हो गया, शुक्र है ये हम अब अपना कुछ असासा बेचने में कामयाब हो गए, क्योंकि हमारे असासे तो कोई खरीदने को तैयार नहीं है, हमने इतना बुरा हाल कर दिया। ये पाकिस्तान की एक प्राइड था, पाकिस्तान के लिए फख्र था। किस तरह ये बिका है, इसके पीछे असल कहानी क्या है? 135 अरब रुपए में कहा गया जी ये बिका है, और किस तरह से लाइव सारा कुछ दिखाया गया। लेकिन 135 अरब रुपए नहीं, असल में सिर्फ 10 अरब रुपए मिलेंगे, और 125 अरब रुपए ये कहा गया है कि पीआईए में इन्वेस्ट किए जाएंगे अगले 5 साल में। ये एक अजीबो गरीब कहानी है कि पहले ब्लू वर्ल्ड इसको 10 अरब रुपए में खरीदना चाह रहा था, 60% हिस्से, अब 75%, फिर 10 अरब रुपए में बेच दिए गए हैं। तो ये 35 अरब रुपए का फिगर किस तरह से है और ये 10 अरब रुपए की असल कहानी क्या है, इस पर हम जरूर बात करेंगे। दूसरी चीज है परवेज शाह खान साहिबा, सेनेटर हैं, सेनेटर परवेज शाह खान साहिबा। उन्होंने तो अलीम खान साहब को आड़े हाथों लिया है और जानवर से तशबीह दी है। फिर उन्होंने कुछ और कहानी सुनाई है कि हम सिंधु के पेट में हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनने देंगे। क्या अलीम खान साहब कुछ ऐसा करने जा रहे थे? अब तो कहा जा रहा है कि अलीम खान साहब को अपनी वजारत के लाले पड़ गए हैं और परवेज शाह साहबा ऐसे ही सामने नहीं आई। इसका मतलब है कि उनको जरदारी साहब बिलावल की पूरी बैकिंग है, वो सोच समझ कर आई हैं। यानी वाकया हो गया था, बात खत्म हो गई थी, लेकिन बाद में दोबारा आना, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और इतनी सख्त बातें करना, जानवर की बात कि जो मुझे काटेगा या काटने की कोशिश करेगा उसका इलाज होगा, और बहुत कुछ उन्होंने सख्त कहा है। तीसरी चीज़ जनाब, धरना। अब धरना एक नहीं, धरने हो गए हैं। एक तो हम देखते थे कि खान साहब की बहनें आती थीं और वो धरना देती थी, वो तो हुआ ही हुआ। फिर ये कि जी वो वही पुलिस एक्शन की तैयारी थी और वही वाटर कैनन, और फिर वहाँ से उठ के वो गए। ये खबरें आई जब तक आखिरी इतलात थी। लेकिन अब ये इंटरनेशनलाइज हो गया है। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर धरना हुआ है, आप अंदाज़ा लगाइए। अब वहाँ बरतानिया में भी आवाज़ उठ रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ जहाँ हैं, ये तो अब हकीकत है कि वो 90% में मोहतात होकर कह रहा हूँ, वैसे तो 99% कहना चाहिए, तो मैं बहुत मोहतात होकर, चले जी 90 आप लगा ले, 90% पाकिस्तानी वो इमरान खान के सपोर्टर हैं। ना आप उन पर दफ़ा 144 नाफिज कर सकते हैं, ना आप उनको जेलों में डाल सकते हैं, ना आप उनके कारोबार तबाह कर सकते हैं, ना उनके घरों पर छापे मार सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो ज़्यादा ही बढ़ेगा उसके यहाँ रिश्तेदारों को तंग किया जा सकता है, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं होता, वो एक अलग मसला बन जाता है। वो लोग वहाँ पर शिकायत करते हैं, वो निकलते हैं। अब ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना जी, जो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है रीढ़ की हड्डी है, मुल्क चल रहा है, बाकी तो हमारे यहाँ कोई कमाई है नहीं, तो ये कमाऊ पूत है हमारे। तो किसी भी ख़ानदान में जो कमाने वाला होता है ना, उससे आप ज़्यादा सख्ती कर नहीं सकते, तो ये भी एक वजह होती है। तो ये हमारा असासा है। तो ये बाहर अब वहाँ धरना देकर बैठ गए जी, वहाँ पर एहतजाज हुआ है, खान के नारे लगे हैं, ये सब कुछ हुआ है। यहाँ भी धरना हुआ, यहाँ भी नारेबाजी हुई, इनकलाब के भी नारे लगे। तो ये जो एक था तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला, ना जलसा कर सकते हैं, ना रैली निकाल सकते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो यह हर मंगल को अब हुकूमत ने खुद उनको एक्टिविटी दे दी है। चंद भी लोग आएँ तो खबर वही बनती है। क्योंकि आप देखिए ना कि अब जुल्म के सामने डट जाना, तशद्दुद के आगे खड़े हो जाना और बार बार आना, पता है नहीं मुलाकात होगी, आप जो मर्जी कर लें, कह दिया गया है। वो साफ़ी नुमा अंदर से खबरें देने वाले बता देते हैं कि जी नहीं मुलाकात होगी, नहीं मुलाकात होगी, फिर भी आती हैं, वहाँ बैठती हैं, सख्त सर्दी में आती हैं। और अब ऐसे लग रहा है कि हर मंगल को पहले से लोगों की तादाद ज़्यादा हो रही है, और ऊपर से अब बात चल रही है जी एहतजाज की भी। तो अब धरना नहीं, अब तो धरनों में काम चला गया है और चीज़ें फैल रही हैं। अब एक और मैं आपको बात बता दूं, ख्वाजा आसिफ साहब ने खान साहब के बेटों के हवाले से ट्वीट दाग दी है। इसका मतलब है ख्वाजा आसिफ साहब बहुत परेशान है कि अगर खान साहब के बेटे यहाँ पर पाकिस्तान में आ गए तो हम क्या करेंगे। पूरी दुनिया में ये चीज़ हाईलाइटेज होगी। उनके इंटरव्यू से इसका मतलब है बड़ी चोटें लग रही हैं, जिस पर बड़ी बात हो रही है। अब उनको आने नहीं दिया जा रहा, बकौल अलीमा साहिबा के उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा पाकिस्तान का, उनको आने नहीं दिया जा रहा। देखते हैं, उनका प्लान जनवरी में आने का है, वो कब आते हैं, हुकूमत को इजाज़त देती है नहीं देती, क्या होता है ये देखते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। अच्छा, अब जो पहली हमने बात की थी, 135 अरब रुपए में पीआईए को बेच दिया गया है। अच्छा, अब ये हबीब ग्रुप है जिसने ये ख़रीदा है, और लकी ग्रुप, दोनों में चल रही थी जनाब एक जंग चल रही थी। 1-1 अरब रुपया, कहीं 25 करोड़ रुपया बढ़ा रहे थे, वो भी बड़ा दिलचस्प था लाइव इसको देखना, ऑक्शन का बड़ा होता है।
میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا، ایک صاحب نے کہا جی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور میں جس پروفیسر کے پاس جاتا تھا 2 بسیں بدل کے اور اس طرح پڑھنے جاتا تھا. تو یہی ساری اسٹڈی، کیونکہ آگے پی ایچ ڈی آپ کسی خاص موضوع کے ایک خاص پہلو پر کرتے ہیں، کوئی نئی بات آپ نے کرنی ہوتی ہے تحقیق، تو اس میں یہ آکشن وغیرہ والا بھی معاملہ تھا، کیونکہ دنیا میں بڑی بڑی آکشنز ہوتی ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے. تو جب میں نے پاکستان کی بات کی کہ جی اب میں جو آپ کچھ سے سیکھ رہا ہوں یہ میں پاکستان جا کے امپلیمنٹ کروں گا، تو انہوں نے کہا بھائی پاکستان میں آکشن اگر صرف دیانتداری سے ہو جائے تو وہی بڑی بات ہے، باقی تو چھوڑو تم. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر، وہ شخص نے کہا کہ میں نے پھر اپنا تھیسس ہی بدل لیا اس کے بعد کہ یہ جب دیانت وہاں پر نہیں ہوگی تو اس کو پڑھنا کیا، سب چیزیں پہلے سے شاید طے ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے پاکستان میں کیا کیا جائے. خیر یہ تو اس بندے نے ایک دلچسپ بات کی. تو پی آئی اے جناب بک گیا ہے. یہ کسی بھی ملک کے لیے پرائڈ ہوتے ہیں ایسے ادارے، پاکستان کے لیے بھی یہ یقیناً ایک پرائڈ تھی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس. اور دنیا میں آپ کا تعارف ہوتا ہے کیونکہ اس کے عملے کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اس کی سروسز کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اس کے نام سے بھی ہوتا ہے. یہ وہ ادارہ تھا جس نے دنیا کی بڑی بڑی ایئر لائنس بنانے میں کردار ادا کیا، یعنی ان کے لوگوں نے. اچھا جس طرح قطر ایئر لائن ہم سنتے ہیں، کتنا بڑا نام ہے، دنیا کی بڑی ایئر لائنس اور نامور، اس سے قطر کا نام بنتا ہے. قطر میں فٹ بال دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ورلڈ کپ وہ ہو چکا. اتحاد ایئر لائن، ترکیہ کی ایئر لائن، یہ تعارف ہوتے ہیں. اب ہمارا تعارف پی آئی اے سے تھا، اب تو وہ ایک پرائیویٹائز ادارہ ہو گیا. چلیں جی، کیونکہ 35-40 ارب روپیہ ہر سال خسارے میں تھا، آپ کے میرے ٹیکس کے پیسے سے اس کو سارا پی آئی اے کو جا رہا تھا. کیا کس نے تھا؟ آج تک کبھی کسی پر مقدمہ ہوا، سزا ہوئی؟ سب جانتے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ کے دور میں یہ لاس میں جانے لگی اور پھر جاتے جاتے یہ حال ہو گیا. بھرتیاں اتنی کی گئیں، زیادہ قصور پیپلز پارٹی کا کہا جاتا ہے، سرکاری ادارے کو تباہ کر دیا. اسی طرح سب کی کہانی ہے، اسٹیل مل کی کہانی ہے، ریلوے کی کہانی ہے، وابڈا کی ہے، آپ نام لیتے چلیں. ابھی یوٹیلیٹی اسٹور بند کیا گیا، ابھی بڑے ادارے آپ نے بند کرنے ہیں. چلے جی ہو گیا، خوشیاں منائیں، ہم سب بڑے خوش ہیں جی، کمال ہو گیا، واہ 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 واہ. اصل کہانی سنیے. 135 ارب روپے میں سے 10 ارب روپے صرف دیے جائیں گے قومی خزانے میں. کتنے؟ 10 ارب روپے. 125 ارب روپے اگلے 5 سال میں انویسٹ کیے جائیں گے پی آئی اے میں ہی. اچھا اب پی آئی اے کے جتنے جہاز اس وقت ہیں اور جو بھی ان کے ایسٹس ہیں، اس میں جہاز ہی مین نظر ہے، کیا وہ 10 ارب روپے کے ہیں یا اس سے زیادہ ہیں؟ اور میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، 135 روپے کی چیز میں آپ سے لیتا ہوں اس شرط پہ کہ جی یہ 10 روپے میں آپ کو دے رہا ہوں، 135 کی میں خرید رہا ہوں آپ سے، 135 روپے کی میں آپ کو صرف 10 روپے دوں گا، اور باقی یہ فرض کریں میں نے آپ سے موٹر سائیکل لے لی. چلے جی میں نے آپ سے موٹر سائیکل لے لی 1,35,000 روپے میں، اور میں نے کہا جی 10,000 روپے یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور باقی 1,25,000 یا 125 روپے جو بھی آپ سمجھ لیں وہ میں اس موٹر سائیکل پر لگاؤں گا، اس کی دیکھ بھال پر، اس کو اور اچھا کروں گا، اس کی سجاوٹ کروں گا، اس کے جو پارٹس خراب ہو گئے ہیں وہ اس میں نئے ڈلواؤں گا، اس کو سارا کچھ چینج کروں گا. تو میں نے آپ کو کتنے دیے ہیں؟ 10 روپے. اور باقی جو میں نے لے لیا ہے وہ پرچیز میں نہیں ہے، میں جو خریداری کر رہا ہوں وہ تو 10 روپے کی یا 10,000 روپے کی کر رہا ہوں نا. باقی میں نے دیا آپ کو وہ ہیں، باقی تو میں نے آپ سے لے لیا. اب 5 سال کے اندر میں اس پہ کروں گا، وہ میں اس سے کما کے کروں، کس طرح سے کروں، وہ اب بات کی بات ہے. تو یہ ہوا ہے جی پی آئی اے کے ساتھ. تو بہرحال چلیں اس پر سب خوش ہیں، حکومت خوش ہے. جان چھوٹی جی، یہ ہو نہیں پا رہی تھی، کوئی خریدار ہی نہیں مل رہا تھا، کیا کرتے. لیکن یہ کام آپ پہلے کرتے تھے، بلو ورلڈ والوں نے بھی 10 ارب روپے ہی لگائے تھے تو اس وقت دیتے تھے. تو بس یہ اب ایسے ہے کہ دکھانے کے لیے ذرا طریقے سے کام کیا نا، تاکہ وہ 135 ارب روپے، کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. تو یہ کمال اصل میں ہوا ہے. اس طرح سے ہم نے سارے ادارے ہم نے اپنے تباہ کیے ہیں. اچھا اب آخر میں آ جاتے ہیں جی پلوی شاہ صاحبہ کے معاملے پر. پلوی شاہ صاحبہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ تو علیم خان صاحب کو نہیں چھوڑنے والی، اور انہوں نے کہا یہ پاکستان کا نتیش کمار ہے. نام نہیں لیا نتیش کمار. نتیش کمار آپ جانتے ہیں بھارت میں ایک وزیر اعلیٰ نے ایک مسلمان خاتون ڈاکٹر کا، اس کو کوئی ڈگری انعام دیتے ہوئے اس کا نقاب کھینچ لیا. تو یعنی جو عورتوں سے نقاب کھینچے اس کی انہوں نے کہا کہ جی عورتوں پر اس طرح کے جملے کسے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ پہلے بشرا بی بی پر بھی حملہ آور ہوا علیم خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے. جو لوگ میری ذات سے منسلک ہیں، اگر انہوں نے کچھ بولا تو علیم خان کہاں کہاں جا کر منتیں کرتا رہا، انٹرویو دیتا رہا، سب بے نقاب ہو جائے گا. بڑی سخت پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، بڑی سخت. اور خاموشی جو ہے اختیار کرنا وہ درست نہیں. یہ کوئی انا کی جنگ نہیں ہے، نہ کسی کی ذات کی جنگ ہے. اس اصول کا یہ اب وہ لکھ کر لائی ہوئی تھیں جو انہوں نے بولا ہے. سوال ہے کہ اب کیا سوچیے، منتخب نمائندے لکھ کر لانے کا مطلب ہے کہ پورا سوچ سمجھ کر. اب انہوں نے کہا جی تقدس پامالو ایوان کا
اور پھر کہہ رہی ہیں کہ جی میں نے آپ سب کو تکلیف دی کہ میں اس بارے میں بتا سکوں. میرا سوال تھا ایک سڑک کیا عوام کے لیے ہے یا کسی مخصوص ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے؟ اگر اس معاملے پر کسی کو غصہ آتا ہے تو پھر مسئلہ سوال نہیں جواب کا ہے. میں واضح کر رہی ہوں ایک سوال کے بعد کئی اور سوال جنم لے رہے ہیں. اور پھر انہوں نے مزید یہ کہا کہ جی جانور میری ذات پر اگر کسی نے سوال اٹھایا تو یاد رکھیں شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھراؤ نہیں ہوتا. جو کہتا ہے معذرت قبول کرو، میں کہتی ہوں اپنی بیوی، بہن، بیٹی کو ادھر بٹھا کر پوچھو سندھو دریا کے پیٹ میں ہم سوسائٹی نہیں بننے دیں گے. پلوشا صاحبہ یہ ایک نئی بات آ گئی ہے کہ کیا کوئی اس طرح کی سوسائٹی لانچ ہو رہی تھی جی سندھ کے بیڈ میں، کیوں نہیں بننے دیں گے، یہ کیا چکر ہے؟ اور انہوں نے کہا جی بشرا بی بی پر بھی اس طرح کی بات کرتے رہے، ہم نے کبھی نہیں کی، اور یہ نتیش کماروں کو پکڑنا ہوگا. یہ سنیے یہ جو انہوں نے آوارہ کتے کی بات کی ہے. کسی بھی آوارہ جانور نے مجھے کاٹنے کی کوشش کی تو ٹیکے اس آوارہ جانور کو لگیں گے. لیں جی، اگر کسی بھی آوارہ جانور نے مجھے کاٹنے کی کوشش کی تو ٹیکے اس آوارہ جانور کو لگیں گے. کسی بھی آوارہ جانور نے مجھے کاٹنے کی کوشش کی تو ٹیکے اس آوارہ جانور کو لگیں گے. سن لیا آپ نے، یہ جی پلوشا صاحبہ کی گفتگو ہے. اب یہ میں عرض کر دوں کہ پیپلز پارٹی میں بلاول صاحب ہوں، زرداری صاحب بھی ظاہر ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں، ان کی تربیت ہے، بلاول ان کی بہنیں آصفہ، یہ برداشت نہیں کرتے خواتین کے خلاف آپ کوئی اس طرح سے کریں. ہاں سیاسی طور پر اب آپ دیکھیں تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ کیا کیا نہیں ہو رہا، اس پر یہ اب بالکل انہوں نے منہ ہی دوسری طرف کر لیا. ورنہ تو مریم صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا نا بغیرت ہو، بلاول نے کہا تھا تم عورت پر اس طرح سے کرتے ہو. تو ایک دفعہ ایک شخص یعنی سینئر آدمی تھا، بڑا طاقتور آدمی، مجھے نام بھول رہا ہے، وہ پیپلز پارٹی میں آ گیا، ملاقاتیں ہو گئی ہیں، وہ اس پر خاتون سے زیادتی کا الزام تھا. تو آصفہ صاحبہ نے سٹینڈ لیا تھا کہ نہیں، اور پھر اس کو پارٹی سے نکالا گیا تھا. تو اب پلوشا صاحبہ کے ساتھ پوری پارٹی کھڑی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسے پریس کانفرنس کریں، دیگر خواتین یا اور پیپلز پارٹی کے رہنما ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ بغیر اجازت کے کیا جا رہا ہو، یعنی زرداری صاحب، بلاول اس میں شامل نہ ہو. تو اب پوری پیپلز پارٹی یا ان کی سینئر لیڈرشپ وہ ساتھ کھڑی پلوشا صاحبہ کے. اب علیم خان صاحب کی وزارت بھی آپ کہہ سکتے ہیں خطرے میں ہے. معافی تلافی تو یقیناً کوئی بیچ میں ہو سکتی ہے، لیکن کسی بڑے کو ساتھ ملا کر ہی ہو سکتی ہے اب، کیونکہ یہ اب بات کافی زیادہ خطرناک حد تک آگے چلی گئی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.